اور نبی علیہ السلام کی سنت کا ذکر ہو اور بیان ہو، یہ ممبر کا کردار، اور یہ مسجد اہل حدیث کا تمیز ہوتا ہے۔ ہمارے ممبر سے، ہمارے اسٹیج سے توحید بیان ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت بیان ہوتی ہے، اور حق بیان ہوتا ہے، جبکہ محراب کا کردار یہ ہے کہ اس محراب میں کھڑے ہونے والا امام، اس کی نماز بالکل نبی علیہ السلام کی نماز کے مطابق ہو، بالکل سنت کے مطابق ہو، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہاری نمازیں بالکل میری نماز کے مطابق ہوں، کوئی فرق نہ ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کی ہدایت بھی ہے، آپ کا امر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ عصر کی نماز کی۔ اور آگے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، اگر تم پر کوئی خوف طاری ہو، تم اس خوفناک چیز سے بچنے کے لیے دوڑ رہے ہو، دوڑتے دوڑتے نماز کا وقت ہو جائے، اسی حال میں نماز پڑھ لو، سواری پر سوار ہو تو پڑھ لو، پیدل دوڑ رہے ہو تو پڑھ لو، تاکہ نماز کا وقت فوت نہ ہو۔ یہ خوف کی نماز ہے، قبلہ سامنے ہے تو پڑھ لو، سامنے نہیں تو پڑھ لو، لیکن فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب حالت خوف ختم ہو جائے اور تم امن میں آ جاؤ، تو پھر اپنی مرضی کی پڑھنی ہے، یہ حالات کے تقاضوں کو دیکھنا ہے؟ نہیں، پھر یہ فرض ہے کہ فاذکروا اللہ کما علمکم، پھر بالکل وہ نماز پڑھنی ہے جس کی اللہ نے تعلیم دی ہے، کوئی فرق نہ ہو، کسی شخصیت کی نماز نہیں، کسی امام کی نماز نہیں، کسی فقیہ کی نماز نہیں، بلکہ جو اللہ نے تعلیم دی۔ اور اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، نماز کا پورا طریقہ بتا دیا، سمجھا دیا، تو پھر ضروری ہے کہ تم اسی طریقے کے مطابق نماز ادا کرو۔ تو ایسا امام ضروری ہے جو اپنی نماز میں اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرے۔ اور یہ تمیز بھی بحمد اللہ ہماری مساجد کا ہے۔ ہماری مساجد میں جو محراب کا کردار ہے اور جو امامت کے منصب پر فائز ہوتا ہے، اس کی نماز بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوتی۔ تو یہ دو اہم کردار ہیں مساجد کے، ممبر کا کردار حق کا بیان، توحید و سنت کا بیان، اور محراب کا کردار اللہ کے پیارے پیغمبر کی مسنون نماز کی ادائیگی۔ ایسا امام، ایسے امام کا تعین جس کو نماز کے طریقے کا علم ہو، مسنون نماز جانتا ہو، نماز کی فقہ کو پہچانتا ہو، اور یہ بحمد اللہ ہماری مساجد کا تمیز ہے۔ بلکہ میں اور عام بات کر دیتا ہوں، ہماری مساجد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب دیکھ لو، کھلی آنکھوں سے دیکھ لو، اور باہر جا کر حدیث کی کتابیں کھول لو، کوئی ایک نقطہ ایسا ہمیں دکھا دو جو نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہو۔ ایسا ممکن نہیں۔ ہماری مساجد میں جو کچھ ہو رہا ہے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے، اور بالکل دین کی جو روح ہے اس کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں مبارکباد دے رہا ہوں اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو، کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد اہل حدیث تعمیر ہو چکی، اللہ کی توفیق سے۔ یہ آپ کے لیے بشارت ہے، سعادت ہے
کیونکہ یہاں آپ کو جب بھی سننے کو ملے گا حق، کتاب و سنت، توحید کی باتیں، امام الانبیاء کی احادیث اور مبارک سنتیں آپ کی سماعت سے ٹکرائیں گی، اور یہی علم ہے، یہی محور نجات ہے، اور یہی مدار نجات ہے۔ تو میں مبارکباد بھی دوں گا اپنے فاضل بھائی قاری سیف اللہ حافظہ اللہ کو، کہ جن کی کوششوں سے بحمدللہ مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، آج اس کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مرکز بنا دے علم و ہدایت کا، کتاب و سنت کی تبلیغ اور دعوت کا، توحید و سنت کے بیان کا، اور اس کی شعائیں جو ہیں وہ دنیا کو منور کریں۔ ایک مرکز میں صبر کے ساتھ بیٹھنا اور دعوت کا کام کرنا، دین کا کام کرنا، یقیناً ہمارے سلف صالحین کی سنت تھی۔ اسی طریقے کو زندہ کرتے ہوئے انتہائی صبر و استقامت سے